السلام علیکم ناظرین، آج ہم مہنگائی کے اس دور میں گزارا کرنے والی چند کفایہ شعار خواتین کی کہانیاں سنائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ارم اپنی کزن سے کہتی ہے، ارم چھوڑو یار، تمہیں تو صرف بچوں کی فکر ہے، تم نے تو اپنی فکر ہی چھوڑ دی ہے، اچھا پہنا اوڑھا کرو، مجھے دیکھو۔ نائلہ تحمل سے، میری دوست، اللہ کا شکر ہے اس مہنگائی کے دور میں 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھاتے ہیں، چاہے دال سبزی ہی صحیح، بہت سے لوگ اس سے بھی محروم ہیں۔ الحمدللہ اس مہنگائی میں اچھا لباس ہے، پہننے کو میرے اللہ نے اچھا ٹھکانہ دیا ہے۔ اوہو، تم تو برا ہی مان گئی، میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ ویسے مہنگائی نے تو مار ڈالا ہے، اشہر کی تنخواہ تو اچھی ہے لیکن روز اوور ٹائم کرنا پڑتا ہے۔ ویسے تو میں سب کو کہتی ہوں کہ نائلہ امجد بھائی کی مناسب تنخواہ میں بھی گزارا کر رہی ہے۔ یہ حقیقت تھی کہ نائلہ بڑی کفایہ شعار گھرستی کو سنبھالے ہوئے تھی۔ امجد بھائی کا مناسب روزگار تھا لیکن اس مہنگائی کے بوجھ کو برداشت کرنے میں نہایت کفایہ شعاری سے کام لے رہی تھی۔ بچوں کو خود ہی ٹیوشن پڑھاتی اور جبکہ جو ارم تھی وہ خرچ تھی اپنے بچوں کو ٹیوشن داخل کروایا اور فالتو چیزوں میں پیسے کا ضیاع، ہر تقریب میں نیا ڈریس خریدنا، آئے دن بچوں کے لیے چیزیں لینا۔ اشہر کو یہ دیکھ کر غصہ کرتا اور اسے بار بار سمجھاتے کہ مہنگائی بڑھ گئی اس لیے فضولیات سے پرہیز کرو، لیکن وہ اپنی چند کزنوں کا حوالہ دیتی کہ ان کے شوہر اس طرح خرچ کرنے سے نہیں ٹوکتے۔ یہ 2 خواتین 2 متضاد معاشرے کی حقیقی جھلکیاں ہیں۔ آج ہمارے سامنے یہی صورتحال ہے۔ کفایہ شعار خواتین تو بخیر و خوبی اپنے گھر کو سنبھال لیتی ہے لیکن فضول خرچ خواتین اور ناشکری خواتین خود بھی پریشان رہتی ہیں اور بلکہ مرد حضرات بھی ان کی ناشکری سے پریشان رہتے ہیں۔ اور میری چند خواتین سے گفتگو ہوئی، اس مہنگائی میں بھی اپنے خاندان کو اچھے طریقے سے چلا رہی ہیں۔ نیلم اور اس کے شوہر جو ہے ریٹائرڈ ہیں، پینشن سے گھر چل رہا ہے، تینوں بچوں کی شادیاں کر دی انہوں نے اور 68 سال یعنی 68 سال کی ہو گئی ہیں۔ ساری ڈشز گھر پر تیار کرتی ہیں تاکہ بچت ہو سکے اور بچیاں بھی گھر میں آتی رہتی ہیں۔ وہ یہی کہتی ہیں کہ میری الماری نہ ہی غیر ضروری کپڑوں سے بھری ہوئی ہے، شوہر بھی غیر ضروری خرچوں سے بچتے ہیں لیکن وہ اچھا گزارا کر رہے ہیں۔ اور ایک اور خاتون ہے تہمینہ، وہ مشترکہ خاندان متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہیں، بچوں کو سب کھانے کی عادت ڈالی ہوئی ہے، دال سبزی گوشت وغیرہ، اور ہوٹلنگ سے پرہیز کرتی ہیں۔ شاذ و نادر ہوٹلنگ ہوتی ہے اور بنیادی آسائشیں فراہم کی ہیں لیکن لگژری آسائشیں فراہم کرنے سے قاصر ہیں، اور جس کمرے میں سب موجود ہوتے ہیں اسی کمرے کی لائٹ پنکھا چلاتے ہیں، اے سی کے آسائش سے دور رکھا ہوا ہے، اور شہر کے درمیانے درجے کے اسکول میں زیر تعلیم ہیں۔ بچوں کو گھروں میں ہی مکمل توجہ دی جاتی ہے، اس لیے کہ میرے خیال میں اسکول چاہے مہنگے درمیانے ہوں، بچوں کو اپنی کارکردگی ذہانت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، چھوٹے اسکول میں بھی پڑھ لکھ کر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور ایک نورین ہے جو کالج کی پروفیسر ہیں، دونوں میاں بیوی اپنی مناسب آمدنی سے گزارا کر رہی ہیں، تینوں بچے مشترکہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ فضول خرچی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن خود بھی ملازمت کر رہی ہیں اس لیے اپنے آپ پر بھی دھیان دیتی ہیں، لیکن بہت زیادہ قیمتی کپڑے آسائشوں کی عادی نہیں ہیں۔ انسان جو بھی کمائے اس کے رہن سہن سے ظاہر ہونا چاہیے، کنجوسی کر کے اللہ کی نعمتوں سے منہ نہ موڑے۔ ان تمام خواتین کے حالات زندگی سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں بھی امیر غریب متوسط طبقہ متاثر ہے۔ ان حالات میں کوئی بھی انسان فضول خرچی نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو مسائل کو دعوت دے گا۔ دین اسلام بھی ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کو کہتا ہے، کنجوسی اور فضول خرچی سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ ہمیں بھی کفایہ شعاری اعتدال کا راستہ اپنانا چاہیے اور ہر خاتون خانہ کو اس مہنگائی کے دور میں کفایہ شعاری سے ہی اس مہنگائی کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ کیسے لگا بلاگ، اور یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مہنگائی کے اس دور میں ہم نے ان تمام خواتین کو مثال بنا کے پیش کیا کہ وہ کس طرح کفایہ شعاری سے اپنے خاندان کو چلا رہے ہیں۔ تو ہمیں مزید اپنا فیڈ بیک دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔